السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو افریقی ہاتھیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ افریقی ہاتھیوں میں جو عمر رسیدہ ہاتھی ہوتے ہیں ان کی اہمیت کا راز کیا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق افریقی ہاتھیوں پر کی جانے والی ایک تحقیق وہ یہ ہے کہ عمر رسیدہ ہاتھی اپنے ہنر اور تجربہ کو نوجوان ہاتھیوں میں منتقل کر کے اپنی نسلوں کی بقا میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہتھیلیاں اپنی بیٹیوں اور ان کے بچوں کے ریوڑ کی سربراہی کرتی ہیں، جبکہ ہاتھی بڑے ہوتے ہی ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ محققین کے مطابق بوڑھے ہاتھی ان نوجوان ہاتھیوں کی تربیت کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کا غیر قانونی شکار کرنے کے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کے سائنٹیفک رپورٹس نامی جریدے میں شائع ہوئی ہے اور اس کے مطابق بوڑھے ہاتھیوں کا اپنے معاشرے میں وہی کردار ہوتا ہے جو ہتھیلیاں ریوڑوں کی افزائش میں اپناتی ہیں، اور یونیورسٹی آف ایگزیکٹو ایلیفینٹس فار افریقہ نامی خیراتی ادارے سے منسلک کونی ایلن کہتی ہیں کہ ہمیں اس بات کا تو ایک عرصے سے علم تھا کہ بوڑھی ہتھیلیوں کے کثیر تجربے کے باعث وہ ریوڑوں کی افزائش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تاہم اس تحقیق میں ہم اس دعوے کے ٹھوس ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ ہاتھیوں کا بھی معاشرے میں یہی کردار ہے۔ محققین نے اس تحقیق کے لیے 1250 سے زیادہ افریقی سوانہ نسل کے ہاتھیوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان ہاتھی بوٹسوانا کے پارک میں موجود دریائے بوٹیٹی تک گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ ان ہاتھیوں کی گزرگاہوں پر نصب خفیہ کیمروں میں پانچواں ہاتھی اکیلا تھا، اور کم عمر ہاتھی ان گزرگاہوں پر توقع سے کم پائے گئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نو عمر اور ناتجربہ کار ہاتھیوں کے لیے اکیلے سفر کرنا خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہاتھیوں کے ریوڑ کی سربراہی کرتے پائے گئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان گروہوں میں اہم رہنما مانے جاتے ہیں جن کے پاس خطے کے بارے میں قیمتی ماحولیاتی معلومات موجود ہیں۔ ان کے بقا کا راز کیا ہے؟ عام طور پر یہ خیال کہ تنہائی پسند عمر رسیدہ ہاتھی اپنی نسل کی بقا کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرتے، قانونی ٹرافی کی بحث میں بنیاد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم نئی تحقیق کے مطابق عمر رسیدہ ہاتھیوں کو ہلاک کرنا ہاتھیوں کے معاشرے سے اہم کردار ہٹانے کے مترادف ہے، جس کے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کونی ایلن کہتی ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق عمر رسیدہ ہاتھیوں کے نر ہاتھیوں کے گروہوں کی سربراہی کرنے کے امکانات زیادہ پائے گئے، کیونکہ ان کے پاس ماحولیات اور وسائل کے استعمال سے متعلق نہایت اہم معلومات اور دہائیوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حال ہی میں آزادی پانے والے نوجوان یا نوعمر ہاتھی ایسے ہاتھیوں سے سماجی اور ماحولیاتی علم حاصل کرتے ہیں۔ ان اہم اور نایاب ہاتھیوں کو ہلاک کرنے کے ہاتھیوں کی آبادی پر تباہ کن اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس کے باعث نسل در نسل منتقل ہونے والی معلومات میں بہت بڑا خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاتھی اپنے خاندان سے آزادی حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تاہم اب اس حوالے سے شواہد مل رہے ہیں کہ نر اور مادہ دونوں ہی بھرپور سماجی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ان ہاتھیوں میں تحقیق کرنا مشکل رہا ہے، کیونکہ یہ لمبے سفر کے عادی ہوتے ہیں اور انہیں اس دوران ان کا جائزہ لینا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایگزیٹر کے پروفیسر کہتے ہیں کہ اس نئی تحقیق سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ عمر رسیدہ ہاتھی علاقہ شناس ہوتے ہیں اور ان کے پاس ماحولیاتی کے حوالے سے خاصا علم موجود ہوتا ہے، جیسے کہ کس وقت اور کہاں کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے گا، جس کے باعث نوجوان نر ہاتھی
یہ باتیں سیکھتے بھی ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان ہاتھی ہیں وہ اپنے میچور اور عمر رسیدہ ہاتھیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوتے ہیں۔ ناظرین، مردہ ہاتھیوں پر کیے جانے والے ٹیسٹوں کے نتائج غیر نتیجہ خیز رہے اور اتنی بڑی تعداد میں ہونے والی ہلاکتوں کی متعدد ممکنہ وجوہات بتائی جاتی ہیں، جن میں قدرتی زہر بھی شامل ہے۔ پچھلے دنوں ہمسایہ ملک زمبابوے میں 20 سے زیادہ ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ ان کے ہلاک ہونے کی وجہ ایک بیکٹیریل انفیکشن یا کھانے پینے تک رسائی کے لیے میلوں سفر کا باعث تھکاوٹ بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ ہاتھی جو کہ افریقہ میں رہنے والا ہے ان کے متعلق تھی کہ جو میچور ہاتھی ہیں وہ اپنے بچوں کی کیسی نگہداشت کرتے ہیں اور اپنے نوجوان ہاتھیوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے ایک زندگی کا حصہ گزار دیا ہے، اب تم نے زندگی کے نشیب و فراز کو کیسے گزارنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔